بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے قباء پہنچے اور قباء سے جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر اپنی سواری پر اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا کر مدینہ کا رخ فرمایا، اور انصار کا ایک عظیم الشان گروہ، ایک جماعت ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہا تھا۔ ہر شخص کی، ہر آدمی کی تمنا یہ تھی کہ کاش آپ میرے یہاں قیام فرمائیں۔ ہر طرف سے یہی عاشقانہ اور والہانہ استدعا آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ، یہ غریب خانہ حاضر ہیں۔ آپ ان کو دعا دیتے اور یہ فرماتے کہ یہ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، یعنی یہ جو اونٹنی ہے اللہ کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے، جہاں اللہ کے حکم سے بیٹھ جائے گی وہیں میں قیام کروں گا۔ لگام کو آپ نے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا تھا، کسی جانب لگام کو دست مبارک سے حرکت نہیں دیتے تھے۔ جوش کا یہ عالم تھا کہ خواتین جمال نبوی کے دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی اور یہ شعر گا رہی تھی: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع۔ کہ 14ویں رات کے چاند نے ثنیات الوداع سے ہم پر طلوع کیا، ہم پر اللہ کا شکر واجب ہے جب تک اللہ کو کوئی پکارنے والا باقی ہے۔ اے وہ مبارک ذات کہ جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کو لے کر آئے ہو جن کی اطاعت واجب ہے۔ اور بنو النجار کی لڑکیاں یہ شعر گاتی تھی: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری۔ ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ اور فرط مسرت سے، یعنی بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے، ہر بڑے چھوٹے کی زبان پر یہ الفاظ تھے: جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ، آئے اللہ کے نبی، آئے اللہ کے رسول۔ صحیح بخاری میں براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے اہل مدینہ کو کسی چیز سے اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے خوش ہوتے دیکھا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حبشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت میں نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رونق افروز ہوئے، یعنی آپ نے جب قیام فرمایا، آپ جب تشریف لائے تو مدینہ کا ذرہ ذرہ روشن تھا۔ جس روز آپ نے وفات پائی اس روز ہر چیز تاریک تھی۔ آپ کو قبر شریف میں رکھ کر مٹی سے ہاتھ نہیں جھاڑنے پائے تھے کہ اپنے دلوں میں تغیر پاتے تھے، اپنے دلوں میں تبدیلی پاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی، آپ کی صحبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے کہ ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی بھی نہیں جھاڑی تھی کہ دلوں میں تبدیلی ہم نے پائی۔ غرض یہ کہ ناقہ مبارک اسی شان سے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور وہ حضرات آپ کے گرد و پیش یمین و یسار میں تھے، یعنی دائیں بائیں تھے، کہ جن کے قلوب کو حق جل وعلا نے ازل سے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کے لیے مخصوص اور منتخب فرمایا تھا، اور اپنے ما سوا کے لیے ان کے دلوں میں جزء لا یتجزا کی بقدر بھی کوئی گنجائش نہ چھوڑی تھی۔ جزء لا یتجزا یعنی وہ ذرہ جس کے مزید یعنی حصے نہ ہو سکے، اس کو غالباً انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟
جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے وہ ذرہ، ایٹم بولتے ہیں اس کو. ہو سکتے ہیں، ابھی تو نہیں. جی ایٹم کے ہوتے ہیں. اچھا ابھی تو ہو سکتے ہیں، پہلے نہیں ہوتے. بہرحال ایسی یعنی جز لا تجزا، ایسا چھوٹا سا ٹکڑا جس کے مزید ٹکڑے نہ ہو سکے، یعنی اتنا بھی ان کے دلوں میں اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی. خدا کی قسم یہ جو کچھ حضرت فرما رہے کہ خدا کی قسم یہ جو کچھ کہہ رہا ہوں بالکل حقیقت ہے، اس میں استعارہ اور مجاز کا نام و نشان نہیں، یعنی کہ ویسے ایک مجازی طور پر کہہ رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بلا شبہ حقیقتاً ایسے ہی تھے. آپ چل رہے تھے اور ان محبین و مخلصین کی نگاہیں فرش راہ بنی ہوئی تھی. فرش راہ بنی ہوئی تھی. جب کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے سامنے جیسے ہم پیش آتے ہیں اور ایک اس کو عزت دیتے ہوئے تشریف لائیے، آئیے، اس طرح کے جو الفاظ بولے جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی کیفیت تھی. جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی، اور جو شگفتگی محبت کو، عشق کو کہتے ہیں، وارفتگی آدمی جب محبت میں دیوانہ ہو جائے، تو جو شخص اپنی اور وارفتگی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی آپے سے باہر ہو جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ کسی سے ملنے کے لیے، ہم نے خود دیکھا ہے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب کو ملنے کے لیے لوگ آپے سے باہر ہو جاتے تھے اور پھر یعنی دیکھتے نہیں تھے کہ ہم کیسے ان تک پہنچ جائیں. ایک دفعہ جب میری پہلی ملاقات تھی نا مولانا سے، تو ہم اجتماع کے دوران سے ملنے کے لیے گئے تھے، تو ایک بابا جی تھے، وہ جو ہی مولانا کمرے سے نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مولانا نے کہا یار ذرا سنبھل کے، ذرا آہستہ، تو مطلب وہ آپے سے باہر ہو گیا. تو اس طرح جو شخص اپنی شگفتگی اور وارفتگی اور جوش و عقیدت ولولہ محبت میں اونٹنی کی مہار پکڑنا چاہتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دعوها فإنها مأمورة، اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی جانب سے اس کو حکم ہوا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے. بالآخر ناقہ بنی نجار جو آپ کے ننیالی قرابت دار ہیں، یعنی ماموں کی طرف سے آپ کا رشتہ ہے، بالآخر ناقہ بنی نجار میں خود بخود اس مقام پر بیٹھ گئی جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. آپ لوگ گئے ہوئے، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے تو میرے خیال میں اب متعدد دروازے ہوں گے، لیکن یہ کتاب چونکہ کافی سالوں پہلے لکھی گئی ہے تو اس وقت ہو سکتا ہے ایک ہی دروازہ ہو. تو اس وقت کے حساب سے حضرت فرما رہے کہ جہاں اس وقت مسجد نبوی کا دروازہ ہے. مگر آپ ناقہ سے نہ اترے. کچھ دیر کے بعد ناقہ اٹھی، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹنی اٹھی اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بیٹھی، اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کر پہلی جگہ پر آ کر بیٹھی اور گردن زمین پر ڈال دی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناقہ سے اترے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبعی اعلان بھی اسی طرف تھا کہ آپ بنو نجار ہی میں اتریں جو آپ کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہیں، اور اپنے نزول سے ان کو عزت و شرف بخشے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے. لیکن حق جل شانہ نے آپ کی اس خواہش کو ایک معجزانہ طریق سے پورا فرمایا. آپ کی تو خواہش تھی کہ میں اپنے ننیال میں ٹھہر جاؤں، لیکن اللہ نے معجزانہ طور پر اس کو کیسے پورا فرمایا کہ ناقہ کی لگام آپ کے دست مبارک سے چھڑا دی گئی، اونٹنی کی لگام چھڑا دی گئی کہ آپ اپنے ارادہ اور اختیار سے کسی جانب لگام کو حرکت نہ دے اور نہ اپنی طرف سے کسی مکان کو نزول کے لیے مخصوص فرمائے، تاکہ آپ کے محبین و مخلصین کے قلوب منافست و منازعت سے بالکلیہ پاک رہے. اچھا، یہ بھی ایک اللہ نے یعنی معجزانہ طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہ میرا مکان ہوگا. تو اس میں ایک یہ فائدہ بھی ہوا کہ چونکہ صحابہ کرام تو سب مخلصین تھے، محبت کرنے والے تھے، اور سب چاہتے تھے کہ آپ ہمارے ہاں آ جائیں، تو اگر حضور خود سے کسی کو ترجیح دیتے تو وہ ایک دل میں بات ہوتی کہ یعنی ان کو ترجیح دی گئی. منافست
نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ اب حضور کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اور ان کو اپنا گھر دینے کے لیے ایک دوسرے سے چونکہ وہ آگے بڑھ رہے تھے تو یہ معاملہ اللہ نے ختم کر دیا۔ اور سمجھ لیں کہ آپ کا بذات کوئی قصد اور ارادہ نہیں، کہ صحابہ کرام یہ سمجھ لیں کہ آپ اپنے ارادے سے کسی جگہ نہیں ٹھہرنا چاہتے۔ ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں خدا کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی، آپ خدا کے اشارے کے منتظر ہیں۔ اس طرح سے حق جل شانہ نے آپ کی خواہش کو بھی پورا فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حق میں اس شان سے نزول کو ایک معجزہ اور نشانی بنایا کہ جس کی برکت سے سب کے قلوب تنافس اور تنازع، تحاسد اور تنافر، یہ ساری چیزیں یعنی دل میں یہ پیدا ہو جانا کہ ان کو آپ نے ترجیح دی ہمیں نہیں دی، تو ان ساری چیزوں سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا۔ اور سب نے خوب سمجھ لیا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کی تخصیص آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو دینا چاہتے ہیں اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو کہ بہت اہم بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر کیوں بتلایا گیا، آپ کی اونٹنی وہاں جا کر کیوں بیٹھی اور آپ نے وہاں کیوں رہائش اختیار کی، تو اس کے بارے میں فرما رہے کہ جب طبع شاہی یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا، اچھا مختلف ملکوں کے بادشاہ کے القاب ہوتے تھے، یمن کے بادشاہ کو طبع کہتے ہیں اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اور شام کے بادشاہ کو کیسر کہتے تھے اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ تو یہ ان کے نام نہیں، یہ ان کے لقب ہوتے تھے، تو مختلف القاب ہوتے تھے، جیسے اس میں تاتاریوں میں خان کا لفظ ہوتا تھا اور اسی طرح سلطان، غالباً ترکوں میں سلطان کا لفظ ہوتا تھا۔ تو طبع شاہی یمن کا مدینہ منورہ کی سرزمین پر گزر ہوا تو 400 علماء تورات اس کے ہمراہ تھے، 400 تورات کے عالم ان کے ساتھ تھے۔ سب علماء نے بادشاہ سے یہ استدعا کی، یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم کو اس سرزمین پر رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے اس کا سبب دریافت کیا کہ کیوں یہاں رہنا چاہتے ہو، تو علماء نے یہ کہا کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے صحیفوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں ایک نبی پیدا ہوں گے، محمد ان کا نام ہوگا اور یہ سرزمین ان کا دارالہجرت ہوگی۔ بادشاہ نے وہاں سب کو قیام کی اجازت دی اور ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ مکان تیار کرایا اور سب کے نکاح کرائے اور ہر ایک کو مال عظیم دیا، بڑا مال دیا اور ایک مکان خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرایا، ایک مکان خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کرایا کہ جب نبی آخر الزماں یہاں ہجرت فرما کر آئیں تو اس مکان میں قیام فرمائیں، اور آپ کے نام ایک خط لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بادشاہ نے ایک خط بھی لکھا جس میں اپنے اسلام اور اشتیاقی دیدار کو ظاہر کیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں۔ فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عمی، کہ اگر میری عمر ان کی عمر تک پہنچ گئی، میں نے ان کا زمانہ پا لیا تو میں ان کا وزیر بنوں گا، اور وابن عم، اور ان کے چچا کا بیٹا، یعنی جیسے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ایسے ان کا بنوں گا۔ روایات کے مطابق کیسر اور کسریٰ کی طرح طبع یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا۔ بعض یمنی بادشاہ یمن سے نکلے اور سمرقند میں آباد ہو گئے اور وہاں ان کی قوت میں اضافہ ہوا۔ ان طباع میں سے طبع اوسط اسعد ابو کرب بن ملی کرب الیمانی نے خانہ کعبہ پر پردہ چڑھایا تھا۔
ان تباع میں سے جو کہ سمرقند میں آباد ہوئے تھے، ایک تھا تبع اوسط، ان کا نام تھا اسعد ان کا نام تھا ابو کرب بن ملئی کرب الیمانی. اس نے خانہ کعبہ پر پردہ چڑھایا تھا. اس بادشاہ کے کچھ یہودی ساتھیوں نے یثرب یعنی مدینہ منورہ کے علاقہ میں نبی آخر الزماں کے دارالہجرت کی کچھ علامتوں کو دیکھ کر وہیں رہائش اختیار کر لی تھی. تبع مذکور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 700 برس قبل وفات پا گئے تھے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس کو لکھا ہے. چلو باقی بھی کافی ان کی بحث لمبی ہے، انشاءاللہ باقی کل پڑھ لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.